آواز آ رہی ہے؟ اگر دروازہ بند کر دوں یا نہیں نہیں اٹس بیوٹیفل. نمسکار، آداب، ست شری اکال میرے اپنوں کو، میرے اپنے سننے والوں کو. یہ جو آپ پیچھے پینٹنگ اور یہ ایک ہرا بھرا پودا دیکھ رہے ہیں، اس کی ہی بات میں آپ سے کروں گا، کیونکہ ہم اکثر کئی بار دیکھتے ہیں کہ ہم کسی سیرگاہ سے نکل رہے ہیں یا کسی سڑک سے نکل رہے ہیں یا کسی موڑ سے نکل رہے ہیں تو ہمیں ایک اچھی سی خوشبو آتی ہے. اور کیونکہ روزمرہ میں ہم بڑے مصروف ہوتے ہیں، ویست ہوتے ہیں، بزی لائف ہے، تو چاہتے ہوئے بھی ہم رک نہیں پاتے. ہم سوچتے ہیں اچھا دوبارہ آئیں گے اسی سیرگاہ میں، اسی موڑ پہ، اور پھر یہاں بیٹھیں گے، پھر دیکھیں گے کیا کرنا ہے، اور اس احساس کو دوبارہ سے محسوس کریں گے، اور ہم نکل جاتے ہیں. کچھ اسی طرح کی بات میرے ساتھ ہوئی جب میں بہت سی بھیڑ میں ایک ایسے خوشبو کے جھونکے سے ملا اور مل نہیں پایا اور میں نکل گیا. ان کا نام ہے اسجد بخاری. اسجد کے معنی خیر مجھے کوئی زیادہ اردو وغیرہ تو نہیں آتی، کیونکہ اردو کا میں طالب علم نہیں ہوں، میں تو ہندی کا ودیارتھی ہوں، اور تھوڑا بہت انگریزی آتی ہے. تو لیکن اس کا مجھے معنی معلوم ہے. اس کا مطلب ہے، دو تین معنی ہیں، لیکن جو مجھے معلوم ہے وہ ہے ہیرا. تو جیسے ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ یار وہ بندہ نہیں، ہیرا ہے. تو مجھے اسی طرح کا احساس ان کو ملنے کے بعد ہوا، اور پھر بار بار ہوا. کیونکہ آج کل کی دنیا میں آپ ایک دم کسی کے بارے میں اوپینین بنا لیں یا اس کے مرید ہو جائیں، ایسا شاید آج کل ممکن ہی نہیں ہے. تو میں بار بار جب ان سے ملا، ان کے آس پاس کی خوشبو کو جب بار بار میں نے محسوس کیا، تو میں نے سوچا ان سے بات چیت کی جائے. ان کے جو من کے اندر ہے، ان کے جو دل کے اندر ہے، ان کے جو خیالات ہیں وہ آپ سب تک بھی پہنچیں. اور آج میں ان کے دولت خانے میں آیا ہوں، اور آس پاس آپ نے دیکھا ہی ہے، جیسے آپ دیکھ رہے ہیں بہت خوبصورت جگہ، بالکل جیسے وہ خود ہیں. تو بخاری صاحب، میں ان کو بخاری صاحب ہی کہتا ہوں. بخاری صاحب آئیں ذرا اور ہم سے، یعنی کم سے کم مجھ سے بات چیت کریں. آداب. آداب. بہت شکریہ رمیش جی. ایک تو یہ کہ آپ نے اتنا اچھا تعارف کروایا جس کے میں بالکل لائق نہیں ہوں. نہیں دیکھیے، باخدا میں بالکل سچ کہنے کی کوشش کرتا ہوں. یہ آپ کے اندر کی تو خوشبو ہے. یا تو نہیں ذرا نوازی جی. جی کیسے ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ہوں. غریب مجھے خانے پہ آپ تشریف لائے اور اچانک آئے تو جی بہت ہی اچھا لگا مجھے. ایک بات میں اور آپ کو بتاتا چلوں کہ ان سے خوشبو آنے کا میں سوچتا رہا کہ کیوں خوشبو آتی ہے یار بار بار، بات کیا ہے، یعنی اس کی وجہ کیا ہے، کارن کیا ہے. کارن یہ ہے کہ یہ ساری عمر کتابوں کے ساتھ رہے ہیں، اور ان کتابوں کی خوشبو میرا خیال ہے ان کے پورے دماغ و جسم میں اور ادھر سب بسی ہوئی ہے، اور وہی خوشبو شاید میرے تک پہنچی تھی. تو انہوں نے ساری عمر جو ہے وہ کتابوں کے ساتھ بتائی ہے. کیسے بتائی ہے، کہاں سے انہوں نے اپنا جیون، اپنی زندگی شروع کی، کیسے سب کچھ ہوا، میں چاہوں گا کہ آپ تک یہ بات اپنی کہیں اور پہنچے. جی بہت شکریہ رمیش جی. بالکل عام انسانوں کی طرح جو بلینز ملینز ہیں اور ریسائیکل ہو رہے ہیں ہم انسان، انہی میں سے ایک اسجد بھی ہے. کتابوں کی آپ نے بات کی، تو جب پڑھائی شروع کی تو جب بی اے کے بعد پہنچے تو کبھی کوئی ایسی ڈگری لی جائے کہ جس میں نوکری فوراً مل جائے. جی. اچھا، اب وہ بڑے بھائی میرے لا کر رہے تھے، انہوں نے لا میں ٹاپ کیا اور پھر لیکچرر لگ گئے یونیورسٹی میں. جی ان کے پیچھے پیچھے میں بھی لا میں چلا گیا. جی میرے ایک مینٹر تھے، انہوں نے کہا کہ بھائی لا بڑی اچھی چیز ہے. جناح صاحب بھی لائر تھے اور بڑے بڑے سارے لوگ ہاں پولیٹیشین، گاندھی جی، نہرو، جی مطلب انہوں نے لا پڑھا ہوا. جی لیکن ایک بات ہے کہ آج کے زمانے میں جو معاشرے کی جو کرپشن کی جو ملائی ہے نا، وہ وکیل ہوتا ہے. تو سوچ لو کدھر نکل رہے ہو. تو میں نے ویسے دیکھا کہ وہ مجھے پسند نہیں. تو اس دوران نیا ڈپارٹمنٹ کھل رہا تھا ہماری شہر کی یونیورسٹی میں، لائبریری سائنس. تو میں نے کہا بھائی یہ تو بہت ہی کمال ہو گیا. ایک تو اس میں جابس بھی اویلیبل ہیں
اور دوسرا اس میں خوبی یہ تھی جی کہ اس خاص طور پہ کہ کتابوں کے قریب آپ ہوں گے، جی جاب بھی مل جائے گی اور خوبصورت ہاں، ماحول میں آپ رہیں گے. جی. تو یہاں سے ہمارا سلسلہ شروع ہوا لائبریری سائنس کے ساتھ، اور پھر ساری عمر ایک لائبریریوں میں رہے. ہمارے شہر میں بہت بڑی لائبریری تھی، وہاں رہا. پھر اوپن یونیورسٹی اسلام آباد، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی اس کو کہتے ہیں، جی، اصل نام اس کا بہت بڑا بڑھیا. خوبصورت اس سے بھی تھا، پیپلز اوپن یونیورسٹی. اچھا بیوٹیفل. آپ کے دلی میں جو اندرا گاندھی اوپن ہاں جی ہاں یونیورسٹی جی جیسے ہے ہاں. اسی پیٹرن پہ اچھا. یو کے او یو نے وہ تعاون سے وہ بنی، اور اچھا. وہاں میں لائبریرین بہت عرصہ رہا. تو آپ کا تعلق پھر یو کے سے بھی وہاں سے وہ بنتا گیا. جی ہاں جی ہاں. کیونکہ اور پھر خاص طور پہ ایک انٹرسٹنگ بات آپ کے حوالے سے مجھے ابھی یاد آئی جی کہ ہمارے لائبریری جو وائس چانسلر تھے وہ دلی گئے. جی یہ میں بات کر رہا ہوں 94-95 کی. جی جی وہ اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی، وہاں اوپن یونیورسٹیز کی کوئی کانفرنس تھی، جی اور واپس آئے اور وہ ایک کیٹلاگ مجھے انہوں نے دیا. جاوید اقبال سید وائس چانسلر تھے. انہوں نے کہا بھئی ایسا یہ بہت خوبصورت انہوں نے بنایا ہے اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی نے، تو کیا ہم بھی کچھ ایسا کر سکتے ہیں؟ جی. تو وہاں سے کرتے ہوئے میں نے اس طرح کا اپنا بھی بنایا، اور میں آپ کو بعد میں پھر دکھاؤں گا. بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. تو یہ لنک بنا تو اوپن یونیورسٹی سے تو مطلب آپ نے جب وہ وہاں سے آئے اس کے بعد ان کو سننے کے بعد آپ نے کہ اپنا جو ایک کنٹریبیوشن تھا تو وہ اس یونیورسٹی میں نے اس میں وہ بیسیکلی وہ کیٹلاگ پورا، اور یوں سمجھ لیں کہ ایسا کہ جتنے پروگرامز اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی کے تھے وہ اس میں تھے. جی تو میں نے وہ سوچا کہ بھی ہاں بھی ہمارے بے تحاشا پروگرامز ہیں علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے، جی وہ ان کا انٹروڈکشن، ان کی ڈیٹیل وہ اس میں دی. اور پھر میں نے اس میں ایک یہ کیا کہ نیا نیا کمپیوٹر سیکھا تھا، جی تو میں نے کہا اس کو ڈیجیٹل کرتے ہیں. تو میں نے وہ ڈیجیٹل ایک اس فلاپی ڈسک ہوتی تھی، جی جی ہاں جی ہاں جی بالکل. تو ایک یونیسکو کا سافٹ ویئر تھا آئسس، اس کو میں نے استعمال کرتے ہوئے ڈیٹا بیس بنا کے، جی اور پرنٹ میں بھی تھا اور اس میں اور چھوٹا سا اس کا ایک مینول لکھ دیا. تو اندرا گاندھی اوپن یونیورسٹی سے میرا یہ تعلق نہیں رہا، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اوپن یونیورسٹی کی لائبریری بہت بڑی تھی، جی اور آپ کے پاس ریسورس بھی تھا کتابیں خریدنے کا بھی. تو اس کا اپنا مزہ ہے جی کہ آپ نہ کرتے ہوئے بھی بہت کچھ آپ کے پاس آ جاتا ہے. اس لیے وہ لائبریرینس کو کہا جاتا ہے ماسٹر آف نن جیکس آف آل. تو تھوڑا تھوڑا آپ کے ہاں نہیں وہ میں نے دیکھیے تبھی اس لفظ کا استعمال کیا تھا خوشبو. تو خوشبو ذرا ذرا ہی ہوتی ہے جی، وہ تو پنجنٹ تو ہوتی نہیں وہ تو بڑی. باقی ہمارے میں ہے یا نہیں، لیکن شیخ سعدی کی ایک بڑی خوبصورت حکایت ہے اس جی میں. جی جی وہ انہوں نے کسی نے مٹی سے پوچھا کہ تمہارے میں یہ خوشبو کہاں سے آ رہی ہے؟ اس نے کہا میں تو مٹی ہی ہوں، لیکن یہ جو گلاب میرے میں لگا ہوا ہے اس کی نسبت سے، اس کی کمپنی سے، اس کی نیبرہڈ سے ہمسائیگی سے مجھے یہ خوشبو آ گئی. تو کتابوں کے ساتھ تو ہم اس بات کو مان لیتے ہیں جی کہ وہ جو گلاب ہے وہ لائبریری تھی، وہ کتابیں تھی، وہ سارا انوائرنمنٹ تھا جس کی وجہ سے آپ کے پاس خوشبو آئی اور کچھ حد تک میرے تک پہنچی. اچھا چلتے چلتے یہ بتا دیجئے کہ آپ کا نام اسجد کیسے، یعنی کس نے رکھا، کیسے یہ؟ میرے خیال میں والد اور والدہ کی مشترکہ تھی. وہ والدہ میری اسکول ٹیچر رہی تھیں، جی جی اور یہ پری پارٹیشن کی بات ہے. جی ان کی بھی بڑی کمال کی شخصیت تھی ان باتوں میں. جی. اور والد بھی اس وقت کے پنجاب یونیورسٹی کے گریجویٹ تھے. ہاں ان کی فوٹو شیئر تو لگی. جی ہاں وہ ان کی جوانی کی. اور تب تو گریجویٹ بہت کم ہوا کرتے تھے. اور انہوں نے پھر ڈائریکٹر فوڈ اور سیول سپلائز رہے. انڈین سیول سروس اس وقت ہاں جی بالکل ہوتی تھی، اس میں بہاولپور اسٹیٹ کے انکم ٹیکس کمشنر رہے. تو آپ کا تعلق بہاولپور سے ہے، جو اب ساؤتھ پنجاب آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن سرائکی علاقہ ہے. ہماری اپنی زبان جو ہے وہ سرائکی ہے. پنجابی اور سندھی کے درمیان کی ایک زبان ہے. اچھا جو اس کے بارے میں تھوڑا بتائیے. صوفی شاعری کے لیے مشہور ہے. اور بر صغیر کی جو انڈین سب کانٹیننٹ کی بہت ساری زبانیں آپ جانتے ہیں، تو اس میں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ سب کانٹیننٹ کی فارسی ہے. اچھا مطلب بہت سافٹ اسپوکن
اور جو خاص طور پہ مسٹیسزم ہے اس کو ایکسپلین کرنا بہت ہے. خواجہ غلام فرید پچھلی صدی کے 18ویں اور 19ویں اور 20ویں صدی کے شروع تک رہے, تو وہ ان کی زبان یہی تھی. ان کی زبان یہی تھی. اچھا, واہ واہ. اور کون کون اس طرح کے شخصیتیں ہوئی ہیں اس زبان؟ شخصیتیں آپ اگر یوں دیکھیں کہ اگر بابا فرید بہت پہلے کے جی تو وہ بھی سرائکی علاقے کے ہیں, اور وہاں اچ ہے جہاں بہت سارے اولیاء کی شرائنز ہیں, جی. تو وہ بھی سرائکی علاقے میں. تو یہ سرائکی علاقہ جو ہے کہاں سے کہاں یہ تک؟ یہاں سے اگر آپ لاہور سے آگے ساہیوال سے آگے جاتے ہیں, جس کو پہلے منٹ گمری کہا جاتا تھا, وہاں سے پھر ملتان, خانیوال اور پھر بہاولپور اور صادق آباد تک, رحیم یار خان تک آتا ہے. اور ادھر سے آپ کا آپ کا ہے راجستھان, اور ہماری طرف ہے اس کو کہتے ہیں چولستان. تو چولستان ڈیزرٹ جو ہے وہ اس کا سرائکی علاقے میں آتا ہے. میری جو ملتانی زبان جس کو آپ کہتے ہیں, جی جی, ملتانی زبان بھی وہی سرائکی زبان ہے. سرائکی زبان ہے. ٹی جی خان, ڈیرہ غازی خان, ڈیرہ اسماعیل خان, یہ سارے ایریے جو ہیں. میں نے سنا ہے, آپ اس کی تائید کریں گے یا اس کو خارج کریں گے تو آپ کریں گے, کہ جو ہیر ہے وہ اسی علاقے سے لکھی گئی ہے, اور کوئی پورا نام مجھے یاد نہیں, لیکن وہ اروڑا تھے جنہوں نے پہلی ہیر لکھی تھی. اس کے بعد پھر وہ, میں بہت زیادہ اس پہ تو نہیں جانتا, لیکن ہیر وارث شاہ کی اگر بات وارث شاہ کی بات کریں تو ہیر وارث شاہ جو ہے, وارث شاہ بھی کہانی ہی جھنگ کی ہے. جھنگ بھی سرائکی علاقہ ہے, اور آپ یہ دیکھیں کہ سرائکی جو ہے وہ پنجابی اور سندھی کے درمیان کی ہے, اور ہیر وارث شاہ جو ہے بہت زیادہ آپ کو سرائکی اس میں تلفظ اور لفظ ملیں گے آپ کو, اور بہت دور نہیں ہیں. یہ ساری زبانیں آہستہ آہستہ ایک دوسرے سے دور ہوتی ہیں. اسی طرح اوپر چلے جائیں ہند میں, ہند زبان جو ہے, جو خاص طور پہ ہزارہ اور پوٹھوار کے سے اوپر بولی جاتی ہے, پہاڑی, تو وہ بھی سرائکی کی قسم آپ کو ملتے ہیں. میاں والی میں آپ کو ملیں گے, اور عطا اللہ عیسیٰ خیلوی اور یہ جو گلوکار ہیں, تو وہ جو یعنی رانجھا تھا وہ اسی علاقے میں گھومتا رہا, اور ہیر بھی اسی علاقے میں, جو آپ کہہ سکتے ہیں. تو ہزارے کا ذکر ہوا تو پھر مجھے وہ تخت ہزارہ اور ہے. اچھا جی, یہ ہزارہ اور ہے. اچھا جی ہاں, دونوں. یہ ہزارہ آگے پہاڑی علاقہ جہاں سے قراقرم ہائی وے شروع ہوتی ہے, تو ایبٹ آباد, مانسہرہ, یہ ہزارہ کا علاقہ. میرا خیال ہے جو میرے دوست یعنی ہندوستان میں یا بھارت میں رہتے ہیں, ان کو یہ گفتگو سن کے, اور جن کا تعلق ہے لٹریچر سے, ساہتیہ سے, ان کو بہت اچھا لگے گا, یعنی کہ بڑا خوبصورت لگے گا ان کو. دیکھیں, مجھے امید ہے. اب بڑی کمال کی بات ہے, اور بات اوقات ذرا ڈیپ میں جاتے ہیں تو بڑی تکلیف دہ بات بھی ہو جاتی ہے کہ یہ جو پارٹیشن اور یہ جو کچھ ہوا. ابھی پچھلے دنوں مجھے اس وقت ذہن میں نام نہیں آ رہا, کتاب میں نے ایک دیکھی, اور ان محترمہ سے انٹرنیٹ پہ پھر رابطہ ہوا, دلی میں ہوتی ہیں. انہوں نے کتاب لکھی فتح خان بازار سے دلی تک. انگلش میں اس کا ٹائٹل تھوڑا ڈفرینٹ ہے. تو میں نے کہا بھائی یہ فتح خان بازار تو بہاولپور میں ہے, اور دلی ادھر ہے, تو یہ کیا. تو جب میں نے دیکھا اور ان کی میں نے اور چیزیں دیکھیں, تو وہ بہت اچھی یوٹیوب چینل بھی چلاتی ہیں, اور سوشل میڈیا پہ بڑی ایکٹیو جرنلسٹ ہیں, اور جو کچھ مذہبی انتہا پسندی اور اس طرح کی ہو رہی ہے, اس پہ بڑے خوبصورت ان کے آئیڈیات وچار ہیں. تو اس پہ ان سے بات ہوئی, تو ان کی دادی جو تھیں وہ بہاولپور سے سرائکی اور وہاں گئیں, اور کس طریقے سے اپنا علاقہ چھوڑنا, اس کا جو حال ہے, دوسری جگہ آپ کو ایکسیپٹنس نہیں ملتی. آپ زمین میں ہماری جڑیں ہوتی ہیں. ہاں بالکل. اور ایک دم سے آپ یوں دیکھیں رامیش جی کہ 26-27 سال ہوئے ہوں گے مجھے اس شہر میں, ابھی کوئی آئے اور کہے کہ بھائی اٹھو یہاں سے نکلو, تم بارڈر کے اس طرف جاؤ, یہ جگہ تمہاری نہیں, تو میں کیا فیل کروں گا.
جی بالکل. میری جڑیں بھی ابھی اس طرح نہیں ہیں. نہیں میں اس کو محسوس کر سکتا ہوں جی. حالانکہ میرا جو یعنی جہاں میں نے جنم لیا ہے مائی برتھ پلیس از امرتسر، لیکن کیونکہ جڑیں کشمیر سے تھیں اور پھر جب اس بات کو شاید میں اتنا محسوس نہیں کر پاؤں گا جتنا آپ کہہ رہے ہیں، لیکن پھر بھی مجھے اس بات کا احساس ہے کہ مطلب کیسے کشمیر سے ایک دم راتوں رات جو پنڈت ہیں وہ غائب کر دیے گئے یا ان کو کہا گیا کہ تم جاؤ. ابھی بھی وہاں آج میں سن رہا تھا وہاں پہ ایک بہت اچھی آتھر ہیں، پرنسپل رہی ہیں، وہ ابھی بھی کشمیر میں رہ رہی ہیں. مٹو ہے ان کا نام، اور ان کا میں انٹرویو آج سن رہا تھا. تو وہ اس بات کو بڑی پر کہہ رہی تھی میں چھوڑ ہی نہیں سکتی، میں جا ہی نہیں سکتی، میں گئی نہیں. رمیش جی کیا کریں کہ پالیٹکس جو ہے اس کے بغیر ہمارا گزارا بھی نہیں ہے. مطلب پالیٹکس کا مطلب ملک چلانا، سسٹم چلانا، اس کے لیے آگے سے آگے سوچنا لوگوں کے بھلے کے لیے. اور پالیٹکس میں جو پاور پالیٹکس ہے اس میں آپ جو فالٹ لائنز ہوتی ہیں نا، ہر جگہ ہوتی ہیں فالٹ لائنز ہوتی ہیں جی، اس کو وہ ایکسپلائٹ کرتے ہیں بعض اوقات جی. اور ایک اس لیول تک لے جاتے ہیں کہ پھر جو ڈائیورسٹی اور جو ڈفرینسز جو تھے وہ اسٹرینتھ بننے کے بدلے کمزوری بنتے ہیں اور تباہی لاتے ہیں اور پھر کم بیک نہیں ہو پاتا. ایگزیکٹلی. تو یہ وہ ہے، ہم المیہ ہے اس کے پیچھے تو بہت کچھ لکھا گیا. پچھلے گرمیوں میں ان دنوں ڈاکٹر اشتیاق آئے تھے، ان کی کتابیں پارٹیشن آف پنجاب پہ اور ایک جناح صاحب پہ جو آئی، اور وہ اس پہ مسلسل بہت خوبصورت باتیں کرتے ہیں ریسرچ کے حساب سے. وہ تو ہے ہی، لیکن آپ کو ایک مختصر سے مجھے والدہ کی بات یاد آ گئی. جی جی. اسکول ٹیچر تھیں اور پارٹیشن ہو گئی. اب ان کی بہت ساری کولیگس جو تھیں وہ ہمارے ریاست بہاولپور میں سکھ کم نہ ہونے کے برابر ہندو زیادہ تھے. اچھا جی. اور وہ ان کی سہیلیاں تھیں اور وہ کچھ بڑی تکلیف تھی ان کو کہ یہ کیا ہوا کہ کہاں چلی گئی. کچھ عرصہ خط و کتابت ہوئی، اس کے بعد وہ بھی ختم ہو گئی. تو والد کے ساتھ جو ان کی بحث چلتی تھی نا وہ بڑی مزدار ہوتی تھی. والد کہتے تھے کہ دیکھو ملک بن گئے، ٹھیک ہے، اچھا نہیں ہوا، لیکن اب دونوں کی دوستی ہونی چاہیے اور اس طریقے سے. وہ کہتی تھیں تم نے تقسیم کیا مذہب کی بنیاد پہ، اور تقسیم جو ہے میں بچوں کو پڑھاتی تھی ارتھمیٹک، تقسیم کہیں ختم نہیں ہوتی. خوبصورت. پہلے ہم ہندو مسلم بنے، اب مسلمانوں میں شیعہ سنی بن جاؤ گے، پھر سنیوں میں وہابی دیوبندی بریلوی بن جاؤ گے، اور کرتے کرتے تم اپنے ہاتھ اپنے اوپر آ جاؤ گے، اپنے اندر تقسیم کرو گے کہ رائٹ ہینڈ از مور کنٹریبیوٹری دین لیفٹ. تم جہاں کرو گے اپنے اندر، پھر اپنے اسی ہاتھ میں کہو گے کہ یہ انڈیکس فنگر جو ہے یہ بہت اچھی ہے، یہاں بھی تقسیم کرو گے. تو یہ تقسیم انسانوں میں اب میں یہ کیسے کہوں، یعنی مجھے امید تو نہیں ہے کہ انہوں نے ہٹلر کو پڑھا ہوگا کیونکہ تب ہے نا جی، لیکن بات انہوں نے وہی کی جو تب ایک بڑے مشہور پوئٹ نے کہی تھی کہ وہ پہلے آئے تو انہوں نے اس محلے میں ایک بندے کو پکڑا، ہے نا جی، بالکل بات انہوں نے یہی کی. پھر انہوں نے پڑوس میں پکڑا، پھر انہوں نے کمیونسٹوں کو پکڑا، اور پھر ایک دن وہ میرے گھر آ گئے. تو یہ بالکل بات انہوں نے، میں بہت وہی بات ہے کہ دیکھیں یہ ڈفرینسز ہیں. اور یہ دنیا جو ہے اگر انسان نے ترقی کی ہے نا، میرے ذاتی رائے میں وہ اسی اختلاف رائے سے کی ہے. اختلاف کرنا، ڈفرینس آف اوپینین ہونا، یہی انسان کی اسٹرینتھ بھی ہے. بخاری صاحب آپ نا بہت جلدی وہاں چلے گئے جہاں آپ اکثر رہتے ہیں، یعنی خیالوں میں. تو میں نے آپ کو دھیرے دھیرے وہاں لے کے جانا تھا. میں پہلے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جس شخص سے میں بات کر رہا ہوں اس کی جرنی کیسی رہی، یعنی وہ کہاں سے کیسے یہاں کیسے پہنچے آپ، اور پھر یہاں کے آپ نے کیا کیا محسوس کیا، تو وہ آپ ضرور بتائیے. مختصراً یہ ہے جی کہ جیسے جیسے جس وقت شعور کی آنکھ زیادہ کھولی ہم نے، دو دور تھے. ایک پاکستان میں بھٹو، ذوالفقار علی بھٹو کا دور تھا 70s کا، جس میں کچھ انلائٹنمنٹ تھی اور کچھ ہوپ تھی، اور دنیا میں کچھ جو یہ بات ہو رہی تھی کہ بھئی معاشی انصاف ہونا چاہیے، اکنامک جسٹس بہت اہم ہے. جی جی. آپ کو روٹی کپڑا اور مکان
چاہیے سب سے پہلے، اس کے بعد پھر اور چیزیں آئیں گی، یہ تو کم از کم سب کو ملنا چاہیے. تو وہاں سے ایک تھوڑی سی آئیڈیالوجیکل فاؤنڈیشن بننی تھوڑی شروع ہوئی، اور پتہ لگا کہ وہ دور ختم، ملٹری دور آیا ہے، اور وہ ایسا ظالم ملٹری دور آیا کہ جس نے ہمیں حیران کر دیا ہماری ینگ ایج میں. وہ کیا تھا؟ ضیاء الحق صاحب کا، انہوں نے مذہب کو ہتھیار کے طور پہ مزید استعمال کیا، گو کہ پاکستان کی بنیاد ہی مذہب کی بنیاد پہ تھی. وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن اس میں ایک انلائٹنمنٹ صرف اسٹل ایگزسٹ. اس نے مذہب کی ایسی انٹرپریٹیشنز کو قانون کی شکل دے کے اور اپنے اقتدار کو دوام دینے کے لیے کیا. تو وہاں آپ کی دو راہیں ہوتی ہیں. ایک تو آپ اسی دھارے میں چلے جائیں. ابھی ہم بات کریں خاموش پانی، سائلنٹ واٹر میں یہ کہانی بتائی گئی خاص طور پہ کہ کس طرح اس دور میں ضیاء الحق کے دور میں ایکسٹریمزم پھیلا. ایک تو تھا کہ آپ بھی اسی مل جاؤ، بہہ جائیں. یقیناً اثر ہوا، اور میں بہت سارا مذہبی لٹریچر پڑھنا شروع کر دیا. اچھا جی. اور کہ بھی اس میں بھی مختلف اسکول آف تھاٹ ہیں، تو کون سا صحیح ہے. جی. تو اس میں دیکھا کہ بھائی یہ جو بات کر رہا ہے اس میں یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات اس کی مزہ نہیں دے رہی، یہ تو ڈیوائڈ کر رہا ہے، نفرت کر رہا ہے. یہ اچھا دوسرے سیکٹ کو پڑھتے ہیں، ادھر بھی یہی، ہر جگہ کچھ آپ کو اچھا نظر ہے کہ ان کے پاس بیچنے کو کچھ ہے، اور ساتھ پیچھے انہوں نے کوئی نہ کوئی کرپان بھی رکھا ہوا ہے، چھرا بھی رکھا ہوا ہے، جس سے وہ تقسیم کرتے ہیں، جس سے ایکسپلائٹ کرتے ہیں. تو پتہ یہ اس نتیجے پہ آہستہ آہستہ پہنچا میں کہ بھائی یہ جو دھرم یا ریلیجن یا فیتھ ہے، دیٹ از پرسنل میٹر. آپ اپنی حد تک رکھیں، عبادت کریں اس بھگوان کی، خدا کی، نتھنگ رانگ. لیکن میں رامیش جی کو اس پہ اپنے فیتھ پہ زبردستی نہ لاؤں بھی نہیں، ان کو اپنے راہ پہ چلنے دوں، اور اجتماعی مسئلے جو ہیں وہ اجتماعی طور پہ ہم کریں. تو یہ جرنی جب تھوڑی سی سمجھ آئی تو میرے سننے والوں کے لیے اجتماعی کو تھوڑا، اجتماعی یہ کہ جو سوسائٹی یا ملک ہے جس میں سب کے لیے قانون بننے ہیں، سب کے لیے راستے بننے ہیں، سب کے لیے فیصلے ہونے ہیں، وہ اجتماع جو ہے کولیکٹیو ڈیسیجن جو ہے وہ کولیکٹیولی ہونا چاہیے. جی. آپ ہندو دھرم سے ہیں، میں اسلام سے ہوں، لیکن جو کولیکٹیو وزڈم ہوگا جس پہ ہم ایگری کریں گے وہ کوئی نہ آپ کا صرف ہو سکتا ہے نہ میرا ہو سکتا ہے. اس میں ایک اور چیز شامل ہوگی کہ جو آج کا شعور ہے اور جو پیچھے کی ہسٹری کے ساتھ آ رہا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میں اس طرح کا پروگریسو یا لبرل نہیں ہوں کہ پیچھے سارا ڈارکنیس ہے. نو، پیچھے جو پیچھے بہت اچھی چیزیں آئی ہیں، لیکن اس میں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں، وہ اپنے حالات اور زمانے کے تحت. ہاں بالکل، شعور کی آپ بات کر رہے ہیں. تو یہ کولیکٹیو شعور آج کے انسان کے لیے، آج کے زمانے کے لیے ہونا چاہیے، جو اجتماعی طور پہ بیٹھ کے طے کی جائے، جس کو آپ پولیٹیکل ٹرم میں سیکولرزم کہتے ہیں. کہ یہ اینٹی ریلیجن نہیں ہے، اس میں سیکولر آپ ہو جائیں کہ ہر کسی کو ایکول اپرچونٹی ہو، ریلیجن ہر کسی کا بات کہنے کی اجازت ہو، ہر کسی کا ریلیجن اپنا ہے، اور پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ کولیکٹیولی ہم ڈیسائیڈ کر کے بنائیں. تو یہ جب شعور آیا میرے آہستہ آہستہ، اور اس میں کچھ ایسی یعنی کہ ایسی انٹرپریٹیشن، پروگریسو انٹرپریٹیشن میں نے ریلیجنس کی بھی پڑھی، میں نے کہا وہ بھی اس کو سپورٹ کر رہے ہیں. بدقسمتی سے سوسائٹی جو تھی پاکستان کی بہت بدل چکی تھی، خاص طور پہ 11 سال ضیاء الحق کے دور کے. رمیش جی، میں ان لوگوں میں سے تھا، بڑا حیران ہوتا تھا کہ لوگ اپنا ملک چھوڑ جاتے ہیں کسی معاشی مفاد کے لیے یا دنیاوی آسائش کے لیے، اپنا کلچر، اپنی زبان، اپنے لوگ. مجھے بڑی حیرانگی ہوتی تھی ان لوگوں پہ کہ جب سنتا تھا کینیڈا میں، انگلینڈ میں لوگ جا کے بس گئے ہیں. انگلینڈ میں تو بہت گئے. اور آپ حیران ہوں گے کہ تقریباً 4-5 سال میں اس جگہ پہ ٹھہرا تھا کہ میں فرسٹریٹ ہو گیا
کہ یہ جو انتہا پسندی ہے یہ مجھے نہیں برداشت کر رہے، میرے بچوں کو کہاں برداشت کریں گے. ضیاء الحق جو ہے وہ مر گیا، لیکن اس کا سسٹم جو ہے وہ زندہ ہو گیا، وہ سرایت کر گیا. اور باقیوں بعد میں آنے والی ریاست کو جنہوں نے چلایا، ملک کو چلایا، انہوں نے وہی ہتھیار استعمال کرنا شروع کر دیا اسی طرح. آپ بات کر رہے تھے تو میرے اندر ایک خیال آ رہا تھا کہ 80 کے بعد جو آپ نے بات کی نا کہ روٹی کپڑا مکان، یہ 3 چیزیں، ان چیزوں کے بارے میں بات غائب ہی ہو گئی ہے، کچھ اور ہی آ گیا ہے. اللہ بھلا کرے. اب وہ کیا ہوا، ایک تو یہ ہوا کہ اس وقت ہمارے پاس 2 سسٹم تھے. ہم میری اسٹوڈنٹ لائف میں ہم نعرے لگاتے تھے سرخ ہے سرخ ہے ایشیا سرخ ہے. ایک موومنٹ چل رہی تھی. نہرو جی سوشلسٹ تھے. اچھا اس کے بعد ہماری طرف بھٹو آتا ہے، اس کے بعد وہ سوشلزم روٹی کپڑا مکان کا نعرہ لگاتا ہے. اور ہمارے دنیا میں ایک سوویت یونین تھا، دوسری طرف لیفٹ کا ایک اور سسٹم ماؤ زیتونگ نے کیا، بڑی امید آئی. اس طرف ویسٹ تھا، ایک کمپٹیشن تھا. اور کینیڈا امریکہ کے پاس وسائل بہت ہیں، یہ ہر آدمی کو کچھ نہ کچھ دے سکتے ہیں. ہمارے پاس ذمہ داری زیادہ ہے، وسائل کم ہیں. وہاں اکنامک جسٹس مور امپارٹنٹ ہو جاتا ہے، کروشل ہو جاتا ہے کہ غربت کے لکیر سے نیچے اتنے لوگ جو رہ رہے ہیں ان کی آہیں نہیں لگیں گی. مثلا میں تو سچی بات آپ کو کر رہا ہوں، یہ کوئی بڑائی نہیں اپنی کر رہا، یہ میرے بلٹ ان تھا کہ میں پاکستان میں جب کہیں اچھے ریسٹورانٹ میں بیٹھ کے اگر کبھی افورڈ کر کے کھانا کھا رہے ہیں اور باہر نظر پڑتی ہے کہ کس طرح وہ فقیر یا غریب، تو میرا تو کھانا سچی بات ہے ہضم نہیں ہوتا تھا. نہیں، کم سے کم اگر اس کو تھوڑا سا مائلڈ اس میں ورڈز میں رکھا جائے تو کم سے کم آپ کے دماغ میں ایک اس طرح کا سب وہ چلنا شروع ہو جاتا تھا کہ یہ کیا ہے، یہ کیوں ہے. اور پھر جب نظر آتا تھا کہ بھی ہمارے ہاں اتنے امیر لوگ ہیں اور اتنے زیادہ غریب لوگ ہیں. امیر جو ہیں وہ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں شمار ہو رہے ہیں، تو وہ آؤٹ آف کوشچن ہو گیا روٹی کپڑا مکان اکنامک جسٹس یہ پولیٹکس میں سے. کیوں؟ جو ایک اور طرف ڈال دیا گیا، بالکل صحیح، ایکسٹریمزم کی طرف ڈال دیا گیا. مجاہدین آہستہ آہستہ طالبان بن گئے. ادھر کوئی لشکر جھنگوی ہے، کوئی سپاہ صحابہ بنی ہوئی ہے، کوئی سپاہ محمد بنی ہوئی ہے، کوئی میں پاکستان کے بات کر رہا ہوں. آپ کی طرف بھی وہ ٹرینڈ بعد میں آیا، تو ہم تھوڑا لیٹ ہو گئے. لیکن خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، آپ خوب رنگ پکڑ رہے ہیں. تو وہ irrelevant ہو گیا. تو وہاں جا کے پھر میں نے افسوس ہے جب دیکھا تو کچھ دوستوں نے کہا کہ بھئی یہ کینیڈا کی امیگریشن ہے اور یہ ہے، تو میں نے کہا نہیں میں تو نہیں جاؤں گا، یہیں بیٹھ کے اسٹرگل کریں گے. اور پھر اچانک کیا ہوا کہ دوستوں نے کہا کہ یہ سسٹم پوائنٹ سسٹم ہے اسکلڈ ورکر کا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے، پڑھا. تو کئی دوستوں کو میں نے اپلائی کیا، ان کے لیے ان کے فارم بھرے. میں نے کہا ایجنٹ کے پاس نہ جائے، بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے. کئیوں کے میں نے بھرے اور سب کے ہو گئے، تو اپنا میں نے نہیں کیا. اور پھر اچانک 1-2 واقعات ہوئے، میں کیمرے پہ نہیں ذکر کرنا چاہتا. وہاں جا کے میں نے سوچا، لیکن واقعات ہوئے جی. تو میں نے سوچا کہ یہ مشکل ہو جائے گی، اور ایسے خام خواہ خاص کر کے آنے والی جنریشن اور اپنے لیے بھی نظر آ رہا تھا کہ بعض چیزوں پہ آپ منہ پہ تالا نہیں لگا سکتے، آپ بولتے ہیں لیکن لوگ اس کو اور طرح، میجارٹی آپ کی بات سن لیتی ہے، لیکن جو شرارتی لوگ ہوتے ہیں اس میں سے راستے نکال کے اور آپ پہ کہیں بھی وہ سمجھیں گے کہ بھی ان کا نقصان ہو رہا ہے نا. آپ ان کی شہرت جو ہے، یعنی کہ وہ بزنس ہے، انٹرپرائز ہے، ریلیجن ان کے لیے اس کی ایکسپلائٹیشن جو ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس ایکسپلائٹیشن سے ہماری ویلتھ بن رہی ہے. تو ان کی شہریں پکڑ رہے ہیں، اب دبا رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ اصل میں نقصان دہ چیز ہے آپ پوری سب قوم کے لیے. تو اس میں یہی مناسب، پھر اچانک میں نے یہی فیصلہ کیا. اس دوران ایک اور ہوا، 96 میں گیا ایک کورس کے لیے ہالینڈ، پوسٹ گریجویٹ ڈپلوما تھا.
4-5 مہینے ہوں گے یا اس سے بھی کم. تو وہ جب میں نے دیکھا کہ بہت فرق ہے ان ممالک میں، ایک ڈسپلن ہے، ایک چیز ہے، ہر چیز اس میں ہے، تو وہ بھی کمپیریزن بھی ذہن میں آ گیا. جی پھر میں نے یہ دیکھا کہ کینیڈا کو مزید اسٹڈی کیا. ایک کینیڈا کے وزیر اعظم جو پچھلے تھے ٹروڈو، اس کے والد اور اس کی والدہ کی کتاب تھی مارگریٹ ٹروڈو کی. وہ آٹو بایوگرافی جب میں نے پڑھی اور اس میں کچھ چیزیں جو دیکھیں کہ بھی وہ خاص طور پہ کیپٹل پنشمنٹ پہ اس میں بڑی خوبصورت اس نے اپنا لکھا کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، اس پہ آرگیومنٹ دیا. اور اس نے بتایا کہ بھٹو سے کس طرح اس کی ایک ملاقات ہوئی اور اس نے اس کو کنونس کرنے کی کوشش کی کہ کیپٹل پنشمنٹ تم ختم کرو، تم پروگریسو آدمی ہو. بدقسمتی سے اس نے لکھا کہ بھی وہ ختم نہیں کی، اس نے خود ہی ختم کا اور خود بھی اسی کے نظر ہو گیا. اور پھر میں نے دیکھا یہ ملک جو ہے اس نے ملٹی کلچرل ایکٹ بنایا ہوا ہے، قانونی طور پہ ملٹی کلچر کو. میرے کا منسٹری ہے اس کی، پوری ایک منسٹر ہے اس کا، منسٹر بھی ہے، منسٹری ہے ملٹی کلچر کی. اور مطلب ملٹی کلچرل ایکٹ ان ممالک میں سے جو پہلا جس نے بتایا. اب اور ملکوں نے بھی اس پہ توجہ بہت دی. سنگاپور چھوٹا سا ملک، پھر آسٹریلیا وغیرہ، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا میں بھی، لیکن کینیڈا نیو زی لینڈ بڑا اچھا کر رہا ہے. ہاں پہلا ملک جس نے. تو میں نے کہا بھائی یہ تو ٹھیک ہے، جایا جا سکتا ہے. تو میں نے پھر وہ فارم بھر کے کیا اور میرا تقریباً ہو گیا. اور پھر میں نے کہا بھی پیسے چاہیے جانے کے لیے. وہاں کی نوکریوں میں تو کچھ نہیں. اب ہم تو خود کو ایماندار بھی نہیں کہہ سکتے کہ لائبریرین بےایمانی کیا کرے گا. مطلب میں سچی بات ہے، اپرچونیٹی آپ. تو پھر میری اتفاق سے جاب مجھے مل گئی سنگاپور میں. جی. تو سنگاپور کی نیشنل لائبریری بورڈ، NLB اس کو کہتے ہیں، پبلک لائبریری بھی اس کے تحت آتی ہیں اور نیشنل لائبریری بھی. کتنے سال رہے آپ وہاں؟ میں تقریباً 3 سال وہاں. بڑا خوبصورت ملک ہے، بہت خوبصورت اور حیران کن. مطلب اس نے میرا سارا دماغ مزید کھول دیا کہ ملٹی کلچر از دا وے ٹو گو. اور ہم سیکولر ہو کے بہت خوبصورتی سے سوسائٹیز کو چلا سکتے ہیں، معاشرے کو چلا سکتے ہیں. دیکھیں بمبے سے چھوٹا ملک ہے، اس کی آبادی، بمبے کی آبادی زیادہ ہوگی. پیچھے ان کے وہ شاید پرائم منسٹر نے نہرو صاحب کی بڑی تعریف کی تھی. اچھا. ریسنٹلی ایک لیکچر تھا. لی کان یو، انہوں نے جب بن رہا تھا سنگاپور تو انہوں نے ساری دنیا نے کہا، بڑے بڑے اکانومسٹ نے پریڈکٹ کیا کہ ود ان منتھس دے ول گو بیک ٹو ملیشیا اینڈ بیگ کہ ہمیں واپس لے لو، ان کے پاس تو پینے کا پانی بھی نہیں ہے. لیکن انہوں نے کہا ہمارے پاس ریسورس ایک ہی ہے، ہیومن ریسورس ہے، اور اپنے لوکیشن سے فائدہ اٹھایا. چھوٹا سا ملک ہے، 4 قومی زبانیں ہیں. ہاں جی. ملے، مینڈرن چائنیز، تامل اور انگلش. ہاں وہاں تامل کے کافی لوگ. تامل میرے ابھی بھی بہت اچھے دوست ہیں. ابھی پچھلے سال میری ایک کولیگ، ان کا بیٹا اور اس کے دوست میرے مہمان آئے ہوئے تھے. اچھا. مطلب اتنا عرصہ ہو گیا مجھے، میں 2000 میں آیا اور ابھی تک ان سے تامل بہترین کمیونٹی ہے سنگاپور. تو یہاں آپ تقریباً 25 سال پہلے آئے. میں 2000 میں یہاں، پھر وہاں 3 سال رہے. اس کے بعد میں نے کنٹریکٹ اپنا ختم کیا، اس لیے کہ کینیڈین والوں نے کہا کہ ہوا ہے تمہارا، یا تو جاؤ، مزید ایکسٹینشن نہیں ملے گی، یا پھر دوبارہ پھر کبھی اپلائی کرو. میں کہا نہیں چلتے ہیں. تو پھر 2000 میں یہاں آیا. تو کون کون آیا آپ کے ساتھ؟ آپ کا آیا؟ میرے 2 بچے تھے اور میں تھا. اور آئے، اور شروع میں یقیناً آپ کو ایڈجسٹ ہونے میں کئی چیزیں ہیں، لیکن کینیڈا کو میں یہ کہوں گا کہ مایوس نہیں کیا. جی. جو آپ آئے دوبارہ پھر زیرو سے آپ شروع کرتے ہیں. جس وقت میں آیا، میں مطلب لیٹ 30s میں تھا اس وقت بھی. تو آتے آپ نے کون سی نوکری کی؟ آتے ہی میں نے کوئی 1-1.5 مہینہ نہیں ملی. تو مجھے 1-2 جاننے والے تھے، وہ کہنے لگے تجھے افسری تو ملنے سی رہی، تو یہاں سے شروع تو کر. میں کہا میں اچھا کرتا ہوں. اب اس کے بعد پھر میں نے ایک دن گیا، وہ یہاں نارتھ ایسٹ میں ہے ببلوس بیکری. جی ہاں جی ہے. میں وہاں سے کچھ روٹیاں لینے گیا، وہ ہمارے مندر کے پاس ہے. مندر کے پاس. وہ روٹیاں لینے گیا تو انہوں نے لکھا ہوا تھا ہائرنگ. تو میں نے ان سے کہا، انہوں نے کہا اوپر چلے جاؤ، اوپر HR ہے. تو ان سے میں نے وہ لی، فارم لیا، فل کیا، تو مجھے ملی. اچھا، وہ گھر آیا تو فون آیا ہوا تھا، اور وہ میں دوسرے دن کیا. اس کے بعد ایک دن میں نے ادھر جاب کی، اور انہوں نے
ٹف سی تھی, کبھی کیا نہیں تھا. ہاں جی, اس میں آر کوئی نہیں, لیکن اس دن اتفاق سے میرے دانت میں درد نکل آیا. جی جب چھٹی کا ٹائم ہوا تو میں نے واپس ایچ آر اوپر گیا, میں نے کہا دیٹ از ناٹ مائی کپ آف ٹی. کہتے کیوں؟ میں نے کہا ایک تو میرے دانت میں بھی درد ہو رہا ہے, اور دوسرا یہ تھوڑا مشکل کام ہے. نیچر نے بتایا کہ درد ہوگی, تم بھاگو یہاں سے. تو میں نے وہ اور اس دن کے بھی مجھے پیسے نہیں ملے, جتنے پیسے ملنے تھے وہ اس میں چلے گئے. یہ تو پہلی جاب تھی. اس کے بعد پھر مجھے 1-2 انٹرویو ہوئے لائبریری اپنے ایریے میں ہی. بالکل. اور مجھے پہلی آفر ہو گئی راکی ویو اسکول بورڈ میں. ارے واہ. لیکن انہوں نے کہا جی پارٹ ٹائم ہے. میں نے کہا میرے پاس تو بچے, مجھے فل ٹائم جاب کرنی, تو وہ میں نے ریجیکٹ کر دی. پھر میں پریشان ہوا. بہرحال یونائٹڈ لائبریری سروسز ایک پرائیویٹ لائبریریز کی کمپنی ہے, وہ اس کو پروسیس کرتی ہے, کیٹلاگنگ, کلاسیفیکیشن وغیرہ. وہ میرا ایریا تھا. جی. تو وہ مجھے میری پراپر پہلی جاب وہ ہوئی اور ٹھیک ہو گئی. وہ سافٹ ویئر جو استعمال کر رہے تھے کینیڈا میں بہت کم استعمال ہو رہا تھا, اور سنگاپور میں میں وہی سافٹ ویئر استعمال کرتا تھا. بلکہ اس کے ڈیولپر ٹیم جو تھی کارپوریشن کی, ان کے ساتھ میں نے کام کیا ہوتا, تو وہ انہوں نے فوراً ہی مجھے جاب دیتے. وہاں میں رہا. پھر وہ میری دوسری جاب. آپ کی اس بات سے میرے ذہن میں ایک بات اور آ رہی ہے. یہاں پہ کینیڈینز جو ہیں وہ زیادہ یعنی دوڑ میں نہیں پڑتے اور لیڈ بیک ایٹیٹیوڈ سے کام کرتے ہیں. کیا ایسی بات ہے؟ کینیڈین جو ہیں وہ بڑے, میں سمجھتا ہوں کہ ایک رائٹ پیس پہ ہیں. آپ ان کو لیزی بھی نہیں کہہ سکتے اور بہت زیادہ بھاگ دوڑ میں بھی نہیں ہیں. کٹ تھروٹ بھی نہیں ہے. ہاں, وہ کیا ہے کہ اجازت دیجیے گا بات لمبی ہو رہی ہے, لیکن مجھے ایک ہمیشہ, جب میں بہاولپور سے, چھوٹا شہر ہے, مطلب اسٹیٹ کا ہیڈ کوارٹر تھا, لیکن بہرحال لاہور اور اسلام آباد اور کراچی بمبے جیسا نہیں ہے. تو میں جب اسلام آباد میں گیا تو واپس بہاولپور گیا تو کہنے لگے میرے دوست اور باقی لوگ کہ بھائی وہاں تو زندگی بڑی مصروف ہوگی. میں نے کہا نہیں, وہاں بھی 24 گھنٹے ہیں. میں وہی جاب کرتا ہوں, ایک 7-8 گھنٹے کی جاب ہے, اس کے بعد میرا اپنا ٹائم ہے. اس کے بعد کیونکہ آپ کی اپنی پیس بھی ہوتی ہے. جی. سنگاپور گیا تو سب کہنے لگے وہاں تو لائف بہت فاسٹ ہے, اور واقعی ہے. تو میرے کہنے لگے تم کیسے؟ میں نے وہاں گزارا کرتے ہوں. میں کہ میرے لیے تو وہی کچھ ہے, 24 گھنٹے ہیں, میں ایک ہی نوکری کرتا ہوں, دوسری نہیں کرتا. اس میں میرا گزارا ہو جاتا ہے, میں جتنا ہو میں بجٹ کرنا جانتا ہوں. ہاں بالکل. اور میں اپنی پیس پہ رہتا ہوں. تو یہی کچھ پھر کینیڈا کی میں بات کروں گا, اور کینیڈا مجھے اپنے بالکل پیس کے مطابق لگا. ہاں, یعنی کینیڈا میں آپ جیسے لوگوں کی ہی جگہ ہے. بالکل بالکل بالکل, اور ریلیکس ماحول. اب سنگاپور کی میں آپ کو بتاؤں کہ ایک دن ہفتے میں ہوتا تھا جس دن آپ جینس پہن کے آفس جا سکتے ہیں. جی. اچھا, یہاں ہاں 500 دن جینس پہنے بے شک. یا تو میرا بیٹا یعنی کبیر ایک دن میرا خیال ہے نکر میں گیا. بالکل. میں کہا بھائی یہ کیا ہے؟ بالکل. کہتا یہ ہوتا ہے. ہاں, تو یہاں پھر میری وہ یونائٹڈ لائبریری سروسز کی جاب ہوئی. جی. اور اس کے بعد میں نے کہا کہ جیسے میں اسٹک سا ہو گیا ہوں کہ تھوڑا سا میں آگے جاؤں. لائبریری یہاں بدل رہی ہیں, جابس کم ہو رہی تھیں. تو پھر میں نے ریکارڈ انفارمیشن مینجمنٹ کا ایک چھوٹا سا ڈپلوما سا سرٹیفکیٹ سا کر کے, اور تھوڑا سا اس سائڈ پہ میں گیا. اور اسکول بورڈ میں پھر چلا گیا تھا. ایلیمنٹری ہائی اسکول میں بھی میں نے لائبریری کا کام کیا, ایلیمنٹری میں بھی. پھر میں سٹی آف کیلگری میں آ گیا تھا 20 سال. وہ پھر آپ کا ایک مقام تھا فائنل. بالکل. پھر میں نے کہا بس ٹھیک ہے. تو وہ واٹر سروسز میں ابھی ریسنٹلی میں نے ریٹائرمنٹ لیا. ابھی میں وہ سارے مزید کر سکتا تھا, لیکن میں نے کہا انف. واٹر سروس کے بارے میں بڑا حیران ہوتا ہوں. یہاں پہ -24 میں -35 میں یہ واٹر باڈیز اور وہ پائپس کیسے کام کرتی ہیں؟ بہت اس کے پیچھے محنت ہوتی ہے, سائنس ہوتی ہے. اور حیران دیکھیں, برس بھی ہوتے ہیں, فروزن بھی ہو جاتے ہیں پائپ, جس سے پیچھے لائن جو ہے وہ برس ہو جاتی ہیں. اور -40 میں بھی لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں جا کے, کیونکہ گھروں کو پانی تو آنا ہی چاہیے. جی جی. تو یہ ایک ایسا اتنا کام ہو رہا ہے. اور سچی بات ہے, آئی ایم سو پراؤڈ کہ میں نے سٹی آف کیلگری میں واٹر سروسز کو سرو کیا. یہ لوگ ابھی وہ بات ہو رہی تھی نا, جو ہمارا واٹر مین بریک ہوا تھا
पिछले साल, और अब वो उसकी रिपेयर हो रही थी, अब नई लाइन बिछ रही है। एक मुख्तसर सा बताइए, ये कैसे, क्या सिस्टम है, यानी कोई साइफन सिस्टम है या कैसे ये? मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ किए हुए हैं। साइफन के भी बेतहाशा इन्होंने जगहें बनाई हुई हैं, और फिर ये कि पानी को फ्लो होना चाहिए। जब फ्लो में होगा ना तो जमेगा नहीं नहीं। जी, पर वो फ्लो कायम रखना इतनी ठंड और वो सारा फ्लो जो है, कई जगहों पे लिफ्ट स्टेशंस हैं, पंप भी, लेकिन ये सारा ज़्यादातर फ्लो जो है वो ग्रेविटी पे है। ओह माय गॉड, तो साइफन ग्रेविटी एग्जैक्टली। तो ग्रेविटी को इस्तेमाल करते हुए अब जब वो लाइनें बन रही होती हैं, उस वक्त बहुत बड़ी इंजीनियरिंग आपको चाहिए। जी। और पाइप जो है इसके बहुत ज़्यादा डीप नहीं होते। अच्छा, ये शैलो यूटिलिटी, क्योंकि आपने रिपेयर भी तो करने हैं अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। अल्लाह भला करे। तो उसको बहुत ज़्यादा शैलो भी नहीं जा रहे आप, और डीप भी नहीं जा रहे कि डीप में चलें आप कुछ और आसानी हो सकती है। लेकिन एक स्ट्रगल है। मेंटेनेंस रेगुलर करते हैं, फिर साथ साथ एट रैंडम उनके वो हैं चेक हैं। उसके बावजूद आपने देखा कि ये बियर स्पा वाला मेन ब्रेक कर गया। हाँ जी पीछे जी। क्यों? जो टेम्परेचर और वेदर और क्लाइमेट और वो प्रोडक्ट जो थी वो अपना वो रिजल्ट नहीं दे सकी। अभी उसको जाना तो 100 years तक था, लेकिन हाफ सेंचुरी में ही 50 साल में ही वो जवाब दे गई। उस पर अब मज़ीद वो हो रहा है। हमारे एक दोस्त हैं, पाकिस्तानी हैं, बाय द वे, ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस वक्त जो उस पर काम हो रहा है इंडियन और पाकिस्तानी इंजीनियर्स कर रहे हैं। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और बेसिक इंजीनियरिंग उन्होंने अपने बैक होम से ही की है। जी। और देखिए, अपने लोगों की बात से एक जिसमें एक अजीब सा केमिकल पैदा होता है। एग्जैक्टली। और ये वही कि हम सब आके यहाँ कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जी, और ये कंट्रीब्यूट करने दे रहे हैं, ये बड़ी बात। बिल्कुल। वो सिस्टम जो है ना, वो आपको ऑब्जर्व करता है और फिर आपका पोटेंशियल इस्तेमाल करता है, आपको लिबर्टी देता है, अपॉर्चुनिटी देता है। एग्जैक्टली। तो ये तो वाटर सर्विसेज की बात रही। यकीनन मैं वाटर इंजीनियरिंग वगैरह तो नहीं जानता मैं तो, लेकिन आप एक बड़े तौर पे जो आम आदमी समझ सकता है वो आपने बता दिया। और ये मुझे ये बताइए कि अब आपने क्योंकि रिटायरमेंट ले ली है, जैसा आपने मुझे बताया था, जिस माह आपकी रिटायरमेंट थी उसी माह आपने मुझे बताया था भाई ये अब लास्ट है, इसके बाद मैं आज़ाद हूँ। बिल्कुल। तो उसके बाद आपने क्या अपना क्या प्लान किया है या आप क्या सोच रहे हैं? फिलहाल तो आप घूम के आए हैं अमेरिका, अपने भतीजे से मिल के आए हैं। रमेश जी, बात ये है कि रिटायरमेंट का मतलब है नो प्लानिंग। तो क्या अच्छा, मतलब, क्या सोचा आपने? सॉरी, प्लानिंग नहीं। हाँ, मतलब ये कि तकरीबन मैं अगर सारा काउंट करता हूँ तो 42-44 साल मैंने जॉब की, काम किया जी। तो काम का मतलब है कि आपने स्केड्यूल फॉलो किया है, सुबह उठे हैं, दफ्तर गए और वाकई काम किया है, बाकी काम किए हैं। अब वहाँ जो असाइनमेंट्स आपकी हैं वो हैं, उनको करेंगे तो कोई भी मुफ्त में तनख्वाह नहीं देता, चाहे सरकारी हो प्राइवेट। बिल्कुल, ये तयशुदा बात। हाँ, तयशुदा। वो जॉब क्रिएट ही तब होती है जब कोई वहाँ काम होता है जी। तो आपने जिम्मेदारी निभाई। और मज़ीद अभी मैं कर सकता था, मतलब यहाँ रिटायरमेंट की एज उस तरह नहीं होती, 65 ओवरऑल एज कही जाती है, मैं उससे भी थोड़ा पहले ले ली, लेकिन 65 भी से भी आप आगे जा सकते हैं। 70 साल तक तो मेरे मैंने देखा काम करते हैं, मगर मैंने वो देखा कि और माशाल्लाह आपकी सेहत वगैरह सब, जिंदगी एक है जी। और मुझे आज से कोई 10 साल पहले हार्ट अटैक हुआ था, बड़ी मुश्किल से बचा। हैरान कौन कि वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि मेरा कोलेस्ट्रॉल और मेरी बॉडी एवरीथिंग इज फाइन, और 100% ब्लॉक हो गई मेन आर्टरी विदाउट एनी सिम्टम, और मुझे यकीन ही नहीं था कि हार्ट अटैक हो रहा है। एनीवे, वो भी यहाँ के सिस्टम को मैं सलाम करूँगा कि विद इन आवर मैं उधर था, हॉस्पिटल में था, और उन्होंने एंजियोग्राफी की, एंजियोप्लास्टी की और स्टेंट डाल दिया। हाँ जी, यहाँ पे वो बहुत अच्छा हो गया। When if you're seriously ill, they take a lot of care. बिल्कुल, वरना वेटिंग टाइम है, यकीनन कई इशू हैं। तो वो आप कह रहे थे, तो वो फिर मैंने ये सोचा कि ये स्केड्यूलिंग और ये
کر لی. اب میں کیلکولیشن کروں, بچے بھی بڑے ہو گئے ہیں اپنے, تو کیوں نہ. ماشاء اللہ آپ کے کتنے بچے؟ میری 2 بیٹیاں, 1 بیٹا. ایک چھوٹی بیٹی بیٹے تو ساتھ میں. ہاں, ایک بیٹا, ایک اس کی اپنے 2 بچے ہیں, بیٹیاں ہیں. بیٹی بڑی کی بھی 2 بیٹیاں ہیں, اور یہ چھوٹی جو ہے جس نے ابھی گریجویشن کی ہے یونیورسٹی سے, تو یہ بھی ہو جائے گی. اچھا, اس دن آپ انہی کی بات کر رہے ہیں؟ ہاں جی, ہاں جی. تو اس کی جاب بھی ہوگی یونیورسٹی میں ہی جاب. اچھا, ارے واہ. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے کیلکولیشن کی کہ بھائی گزارا ہو جائے گا, جو بھی چھوٹی موٹی پینشن وغیرہ ملے گی, تو اب زندگی ایک ڈفرینٹ طریقے سے بھی گزار کے دیکھو, بغیر اسکیجول کے. یقیناً اسکیجول سے مراد یہ نہیں کہ آپ نے سونا نہیں ہے, جاگنا نہیں ہے, یہ تو یعنی سیر کریے, سائیکل چلائیے. سائیکل چلائیں گے, آپ نے سائیکل میرا دیکھا, تو یہ تو سب کچھ رہے گا. لیکن وہ جو ایک پریشر ہوتا ہے, ہاں جی, جاب کا, پہنچنے کا, آنے کا, جانے کا, تو اگر وہ خواہش ہماری نہ تھی, نہ ہمارے میں وہ صلاحیت تھی, نہ وہ صلاحیت چاہیے ملینز بلینر بننے کی, تو جو ہے گزارا ہو جائے گا. تو میں نے پھر یہ سوچا کہ ریٹائرمنٹ لے لینی چاہیے. اب میں وہ ہمارے ہاں ایک ہوتا ہے اس کو 85 فیکٹر کہتے ہیں, اس کے بعد آپ بغیر کٹوتی کے آپ پینشن کی طرف جا سکتے ہیں. تو وہ میرا ہو رہا تھا, اور میں نے کہا ٹھیک ہے, تو وہ لے لیں گے. کبھی اس پہ بھی بات کریں گے کہ بھی پلان, اور ان چیزوں کو ہم نے بہت ساری چیزوں کو ٹیبو بنایا ہوا ہے کہ ریٹائر ہو گئے تو زندگی ختم ہو گئی. زندگی ایک نئی زندگی شروع ہوئی. یعنی ویسٹرن کلچر میں, یہاں کینیڈین کلچر میں ایک بڑی مزدار بات کی جاتی ہے کہ ناؤ لائف از اسٹارٹیڈ, یا نیو فیز لائف کا ہے. آپ میں جب تک تھوڑی گھومیں گے پھریں گے جان ہے, تو آپ اپنے لیے انجوائے کریں. آپ کو کنٹریبیوشن کرنا چاہتے ہیں سوسائٹی کے لیے, وہ بہت اہم ہے. وہ پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں کہ اپنا رانجھا راضی کرنا, وہ کر لو ایک وقت کہ موقع ملے. ہاں, آپ جس چیز سے خوشی آپ کو ملتی ہے, جی, جو آپ کو پہلے نہیں ٹائم تھا, آپ وہ کام کریں. مطلب یہ وقت مسرت. بالکل بالکل. وہ چاہے کام آپ کو کوئی کسی کو موسیقی سے اگر لطف ہے, موسیقی کنزیوم کر کے ہوتا ہے تو وہ کرے. اگر کریٹ کر سکتے ہیں تو وہ بہت, میرے میں وہ صلاحیت کبھی نہیں آئی کریشن والی آرٹ میں, لیکن آرٹ اپریسیشن کہیں نہ کہیں ہے, اس کو انجوائے کریں. پھر یہ کہ سوسائٹی میں بہت سارے ایشو ہیں, جی, اس سوسائٹی میں بھی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتی, تو اس پہ لوگوں کو سے گفتگو کرنا, انلائٹن کرنا, اپنا کنٹریبیوٹ کرنا کہ بھئی یہ جو سی سوسائٹی کے اندر ہم نے جو لرن کیا اپنی پچھلی جنریشن سے انڈیا پاکستان میں نفرتوں اور اس کا, تو یہاں اس کو انلرن کریے, اسے انلرن کریے. ہاں, وہ تو اس سے تو انلرن کرنا ہے اپنے اندر, اور یہاں ان کو بتائیں کہ کینیڈا کو بلیسنگ سمجھو, اس طرح کی سوسائٹی کو, اور یہاں وہ نفرتیں آپ نے نہیں پالنی. آپ سے اتنی پیاری گفتگو ہو رہی ہے, تو یہ مجھے امید ہے کہ یہ سننے والوں کو جس خوشبو کی میں بات کر رہا تھا وہ پہنچ گئی ہوگی. اب وہ میں چاہتا ہوں کہ اس طرح کی خوشبو پھر کبھی دوبارہ سے آپ تک پہنچانے کی میں یعنی ان سے اجازت دوں گا اور آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. تو اس بات چیت کے ساتھ میرا خیال یعنی ودا لیجیے. جی جی, بہت شکریہ آپ کی نوازش, آپ نے اتنا موقع دیا, اور اتنی اچھی گفتگو تب بھی ہوتی ہے. شکریہ بخاری صاحب اس کا ہوتا ہے جو خوشبو بانٹ رہا ہے, میں تو بٹور رہا ہوں. نہیں ماشاء اللہ, آپ سے مل کے ہمیشہ مجھے بہت ہی ایک ایسا لگتا ہے کہ بہت پہلے سے آپ کو جانتے ہیں. یہ خوبی ہے آپ میں. چلیے, اچھا جی, بہت بہت شکریہ آپ کو. نمسکار, پھر سے آداب اور ست سری اکال.